اس چینل کو دیکھنے والے تمام ناظرین کو سلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ دوستوں، کیا آپ کے نفس کے اوپر رگیں ابھری ہوئی ہیں یا آپ کے نفس پہ کوئی گٹھلی جیسی موٹی موٹی رگیں موجود ہیں تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے۔ آج ہم ان کی وجہ جانیں گے کہ یہ کیوں ابھرتی ہیں، ان کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے نفس کے اوپر موٹی موٹی رگیں ابھری ہوتی ہیں تو ان سے گھبرا جانا یا ڈر جانا کہ یہ کیوں ابھری ہوئی ہیں یا پھر کوئی بیماری تو نہیں، تو یہ سوچنا بالکل عام سی بات ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کا سولوشن آپ کو مل جائے گا۔ مرد جو ہوتے ہیں جب ان کا مائنڈ سیکس کے لیے بنتا ہے تو ان کا دماغ جو ہے وہ ان کے پرائیویٹ پارٹ کو سگنل دے رہا ہوتا ہے۔ اس سگنل کی وجہ سے تمام وینز الرٹ ہو جاتی ہیں اور ان میں سے بلڈ جو ہے بھر کر تیزی سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وینز موٹی ہو جاتی ہیں اور نفس کے کھڑے ہونے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب مرد ڈسچارج ہوتا ہے تو دماغ پھر سے سگنل بھیجتا ہے اور جو نفس میں رکا ہوا بلڈ ہے جس کی وجہ سے نفس کھڑا ہوا تھا وہ نکل جاتا ہے اور نفس اپنے پہلے والی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ غبارے سے ہوا نکلنے کے بعد غبارہ دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے۔ میں بالکل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں ان وینز کی جو گٹھلی کی طرح پھول جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، جب نفس نارمل حالت میں ہوتا ہے تو وینز سکڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی شکل میں رہتی ہیں۔ جب ان میں بلڈ فلو ہوتا ہے تو خون تیزی سے ان وینز میں بھر جاتا ہے، تو وہی گٹھلی جیسی وینز جو نفس کے نارمل سائز میں نظر نہیں آتی وہ بلڈ سے بھر جاتی ہیں اور گٹھلی کے جیسی پھولی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جس سے آپ گھبرا جاتے ہیں، جبکہ یہ بالکل نارمل ہے۔ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پھولی ہوئی موٹی موٹی نہیں، آپ کو نارمل حالت میں نظر نہیں آتی۔ ایسا تبھی نظر آتا ہے جب آپ ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی رگیں خاص طور پر ابھری ہوئی ہیں، موٹی موٹی ہیں اور نفس کے اوپر زیادہ موٹی گٹھلی ہے اور درد کرتی ہے، ان کو ہاتھ لگانے سے درد محسوس ہوتا ہے، تو پھر یہ پریشانی والی بات ہے۔ پلیز آپ اس کو ڈاکٹر کو ضرور چیک اپ کروائیں۔ عورت کی چھاتی سے اس کی گندی خواہشات جاننے کے 3 آسان طریقے۔ دوستو، عورت کی شرمگاہ میں جب شہوت کی آگ بھڑکتی ہے تو پھر عورت اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بالکل اندھی ہو جاتی ہے اور پھر مرد میں اچھا یا برا کچھ نہیں دیکھتی، بس اس کے جسم کی خواہش کرتی ہے اور اس کے سامنے ننگی ہو کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے۔ خاص طور پر ایسی عورت مرد کے سامنے اپنی چھاتی کو ننگا کر کے رکھ دیتی ہے اور مرد کو اپنی چھاتی کی خوبصورتی کے ذریعے اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ عورت کی چھاتی سے اس کی گندی جسمانی خواہشات کے جاننے کے 3 آسان طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، چھاتی پر بریزیئر نہ پہننا۔ عورت کی شرمگاہ میں جب شہوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو ایسی عورت مرد کو اپنی جنسی خواہشات کی طرف بلانے کے لیے چھاتی سے بریزیئر اتار دیتی ہے، کیونکہ بریزیئر کے بغیر عورت کی چھاتی انتہائی خوبصورت اور دلکش لگتی ہے۔ ایسی عورت جب مرد کے نفس کو اپنے اندر لینے کی خواہش کرتی ہے تو مرد کے سامنے اپنا بریزیئر اتار کر چھاتیوں کو کھلا چھوڑ دیتی ہے اور چلتے پھرتے اپنی چھاتیوں کو ہلاتی پھرتی ہے تاکہ خود یہ دیکھ کر عورت کی طرف مائل ہو جائیں۔ نمبر 2، چھاتی کو گیلا کرنا۔ عورت کی شرمگاہ میں جب شہوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو ایسی عورت مرد کی باہوں میں سکون لینے کے لیے باریک لباس پہن کر اپنی چھاتی کو گیلا کر لیتی ہے تاکہ عورت کی چھاتی کے نپلز گیلے کپڑوں سے مرد کو صاف نظر آئیں اور عورت کی چھاتی کی خوبصورتی کو دیکھ کر مرد کی طبیعت خراب ہو جائے اور عورت کو اپنی باہوں میں لے کر خود عورت کے ساتھ ہم بستری کر کے اس کی جنسی خواہشات کو مٹا سکے۔ نمبر 3، جھک کر چھاتی دکھانا۔ عورت کی شرمگاہ میں جب شہوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور عورت مرد کے ساتھ سونے کی خواہشات کر لیتی ہے تو پھر ایسی عورت مرد کے آگے اپنی چھاتی ننگی کر کے گھومتی پھرتی ہے اور مرد کے سامنے بار بار جھک کر اپنی چھاتی دکھاتی ہے۔ عورتیں مرد کے سامنے یہ حرکتیں تب کرتی ہیں جب عورت کے دل و دماغ میں مرد کے لیے گندے خیالات اور خواہشات ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی مرد عورت کی چھاتی کے سامنے اپنے جذبات کو قابو میں نہیں کر سکتا اور عورت مرد کے ساتھ سونے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔